عزیز دوستو، آپ حضرات کو اس بات کا ادراک ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے کو بھی بدلنا ہوگا۔ مختلف دور کی مختلف ضروریات ہوتی ہے۔ جس طرح وقتاً قوانین میں ترامیم کی جاتی ہے، اسی طرح طرز حکمرانی کا معیار بھی بدلتا رہتا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم حکومتوں کے مثبت اقدامات کی تائید کریں، ان کے ساتھ ہم سابقہ حکومتوں کے ساتھ دیں تاکہ عوام کو جلد از جلد ریلیف مل سکے۔ اس سلسلے میں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کے حق میں تاریخی فیصلے دیے۔ ہم جناب جسٹس امیر الملک مینگل صاحب، میڈم شمع پروین مکسی صاحبہ، جناب جام کمال خان صاحب، جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب، ان کی کابینہ، میڈیا، میڈم بشرا رند صاحبہ، تمام پارلیمانی ممبرز اور تمام افسران جو وقتاً بوقتاً مختلف کمیٹیوں کا حصہ رہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، بیوروکریسی حکومتی مشینری ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں۔ حکومتیں جب چاہے اصلاحات لا سکتی ہیں اور ہمیں ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ کل ہمارے BCS یعنی جسے ہم فیلڈ کے افسران کہتے ہیں، فاضل افسران نے جس طرح عوام اور میڈیا کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی، وہ قابل مذمت ہے۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ میڈیا کے توسط سے عوام کے سامنے حقائق کو سامنے لائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان بیوروکریسی میں 2 کیڈر وجود رکھتے ہیں، ایک بلوچستان سیکریٹریٹ سروس اور دوسرا بلوچستان سول سروس BCS۔ کل کی پریس کانفرنس میں BCS کے منتخب کابینہ موجود نہیں تھی۔ کم از کم ان کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمام فیصلوں میں وہ شامل رہے۔ کل ایک مفاد پرست ٹولے کی کانفرنس کی، جنہیں حقائق کا کوئی علم نہیں، وہ اسٹیٹس کو چاہتے کہ وہ برقرار رہے اور اپنی پوسٹنگ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ خواتین و حضرات، ہمارے فاضل دوستوں نے کہا کہ غیر قانونی انداز سے تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چھپ کر سیکریٹریٹ افسران کو فیلڈ میں انٹری دی جا رہی ہے۔ یہ گمراہ کن بیان ہے۔ ہمارے پاس تمام نوٹیفیکیشنز موجود ہے کہ کب حکومت نے کمیٹیاں تشکیل دی اور کب ان کی میٹنگز ہوئے۔ تمام میٹنگز میں ہمارے BCS کے دوست شامل تھے، ان کے سیکرٹریز اور ایسوسیشن کے کابینہ ان مراحل میں حصہ دار رہے۔ BCS کے دوست نہ پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں کو مانتی ہے، نہ صوبائی کابینہ کو مانتی ہے، اور BCS کے صدر کے دستخط موجود ہے، ان کے صدر صاحب نے فیصلوں کی تائید کی ہے۔ SNGD میں تمام ریکارڈ موجود ہے۔ معزز صافی حضرات، ہمارے فاضل دوست کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ دروغ گوئی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حکومتی فیصلوں میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ تمام فیصلے لا ڈپارٹمنٹ سے ہو کر حکام بالا تک پہنچتے ہیں۔ ہم نے باہمی مشاورت سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر ہمارے دوست ہر مرتبہ گردانی کرتے رہے۔ کمیٹیوں کے معزز ممبران اس بات کے گواہ ہیں کہ BCS کے دوست ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ اس کے باوجود ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں وقت دیتے رہے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، گزشتہ کمیٹی جو میڈم بشرا رند صاحبہ کی سربراہی میں بنی تھی، اس میں BCS کے دوستوں نے معزز اراکین اور چیف سیکرٹری صاحب کا وقت ضائع کیا۔ آخری اور فیصلہ کن میٹنگ میں ان کے کابینہ آئی اور کمیٹی کی سفارشات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں مزید وقت دیا گیا۔ بالآخر فیصلہ ہمارے حق میں آیا۔ اب ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سب چوری چپکے ہوا ہے۔ ہم دن کی روشنی میں اپنا حق لینا جانتے بھی ہیں اور لیں گے بھی۔ عزیز دوستو، ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ ان فیصلوں سے پبلک سروس ڈیلیوری بری طرح متاثر ہوگی۔ یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ ہم سیکریٹریٹ والے رولز اور ریگولیشنز کے تحت کام کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے پاس رولز آف بزنس ہے، ڈیلیگیشن آف پاورز ہے، سیکریٹریٹ مینول ہے۔ سروس ڈیلیوری اس وقت متاثر ہوتی ہے جب سیکریٹریٹ ہوگی، جب سیکریٹریٹ بند ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ ہم نہیں چاہتے عوام خوار ہو۔ ہم عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات نہیں، 1997 میں جناب جسٹس امیر الملک مینگل صاحب، 2012 میں میڈم شمع پروین مکسی صاحبہ کی سربراہی میں بننے والی کمیشن نے فیلڈ پوسٹنگ کو جائز قرار دیا، مگر بیرونی دباؤ کے سبب
हुकूमतें इन फैसलों पर अमल दरामद कराने से कासिर रही। हम मर्जर के ख़िलाफ़ है। इंज़माम एक गैर कानूनी इकदाम है। जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब की जजमेंट मर्जर के ख़िलाफ़ मौजूद है। यहाँ मर्जर और इंज़माम वाली कोई बात नहीं। जब तमाम सूबों में PMS नाफिज है तो हमारे दोस्त बलूचिस्तान में इसके ख़िलाफ़ क्यों? मौजूद साफ़ी हज़रात, हमारे दोस्तों की तोहीन अदालत वाली बात भी दुरुस्त नहीं। अदालत आलिया ने फ़ैसला करके हुकूमत के पास केस भिजवा दिया। यही जो हमारा केस है अदालत ने गवर्नमेंट के पास भिजवाया कि मज़ीद बर हम फील्ड कैडर में जम नहीं हो रहे। ये बात समझने की है कि इंज़माम क्या होता है और हमारा मसला क्या है। हुकूमत ने फील्ड एंट्री को जायज़ करार दिया है। इस फैसले के रूह से हम अपनी सीनियरिटी में प्रमोशन लेंगे और BCS के दोस्त अपने कैडर में किसी का प्रमोशन और शेयर मुतासिर नहीं हो रहा और ना ही दोनों कैडर जम हो रहे। सिंध हाई कोर्ट ने इंज़माम के ख़िलाफ़ फैसला दिया, PMS के ख़िलाफ़ नहीं। हम मफाद आमा के खातिर रोज़ अव्वल से यही चाहते थे कि बाकी सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी PMS राइज हो ताकि सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आए, तमाम अफसरान की ग्रूमिंग हो। PMS न सिर्फ मौजूदा अफसरान और सेटअप के लिए नागुज़ीर है बल्कि आने वाले हमारे नौजवानों के लिए भी सूदमंद साबित होगा। हम नहीं चाहते कि मुस्तकबिल में पब्लिक सर्विस कमीशन से आने वाले नौजवान किसी ज़हनी अजियत का शिकार हो, वो एक यकसोई से आवाम की खिदमत करें। मौजूद साफ़ी हज़रात, हमारे फाजिल दोस्त फरमाते हैं कि सेक्रेटरीट फीडिंग कैडर है और हमने इन्हें पोस्टें दी है। ये कल उन्होंने ये बात की थी। ये मुज़क्क़र है। देखिए, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की काबिना और 23 रुकनी कमेटी ने 3 नुकाती फ़ैसला दिया। नंबर 1, दोनों कैडर के माबेन शेयर डिस्ट्रीब्यूशन में मसावात और फेडरल से मिलने वाली पोस्टों की तकसीम। दूसरा, उसमें फील्ड में सेक्रेटरीट मुलाजमीन की एंट्री। तीसरा, PMS का निफाज। हमारे फाजिल दोस्त इससे कबल हमसे ज़्यादा शेयर ले रहे थे। रिपोर्ट में फैसला हुआ कि फेडरल से मिलने वाली पोस्टों को BSS को दी जाए ताकि बराबरी कायम हो। इसके बावजूद हमने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए फील्ड के दोस्तों को फेडरल से IEV वाली पोस्टें हमने दी। आज भी हमारे दोस्त तादाद में कम होने के बावजूद हमसे ज़्यादा शेयर ले रहे हैं। आज भी हमारे दोस्त फील्ड का ऑफिसर 3 साल में प्रमोट होता है जबकि हमारे अफसरान 30 सालों से एक ही पोस्ट पर है। ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में BCS के दोस्त फरमाते हैं कि सिर्फ 4 मेंबर्स के दस्तखत है। जनाब अर्ज़ है कि पार्लिमानी मेंबर्स ही 4 थे तो ज़ाहिर 4 ने दस्तखत कर रहे थे। जहाँ जहाँ BCS को फ़ायदा मिला वो लेते गए और जब रिपोर्ट की बाकी मानदा नुकात की बात आई तो इन्हें इंतज़ामी बहरान का ख्याल आया। BCS में अगर इखलाकी जुरत होती तो वो फेडरल पोस्टों से शेयर लेने से इनकार करते। इससे साबित हुआ कि हमने उन्हें पोस्टें दी है ताकि उन्होंने सेक्रेटरीट को कोटा दिया। अजीज़ दोस्तों, हमने बाकी 2 फैसलों पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की तो हमारे BCS के दोस्त रुकावटें डालते रहे। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी SNJD पे दबाव डालते रहे। ये केस फिर मीर अब्दुल कुद्दूस विंजो साहब की काबिना के पास चला गया। वहाँ से भी हमारे हक में फ़ैसला आया। फिर एक कमेटी मैडम बुशरा रिंद साहिबा की सरबराही में बनी, उस में भी हमारे दोस्तों को बार बार मौका दिया गया। कमेटी ने हमारे हक में फ़ैसला दिया। अजीज़ दोस्तों, हम इम्तिहानात से नहीं घबराते। हमारा हर ऑफिसर लायक है। हम सर्विस ट्रेनिंग लेते हैं। नंबर की बुनियाद पे मेरिट एक झूठा प्रोपेगेंडा है। कोटा की वजह से कोई AC बनता है तो कोई SO। हमारे पास इसके सबूत मौजूद है। हमारे अफसरान रूल्स के मुताबिक प्रमोट और तैनात हो सकते हैं जबकि फील्ड अफसरान तादाद में कम होने के बावजूद फील्ड पोस्टों पर तैनात होने के साथ साथ सेक्रेटरीट के पोस्टों पर बतौर सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तैनात होते हैं। ये सरासर रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तहसीलदार 2 पर्चे देकर तैनात होते हैं जबकि हमारे अफसरान 7 पेपर देते हैं। तहसीलदार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से SNJD में जम होता है। असल गैर कानूनी काम तो ये है। तहसीलदार को और हमारे पोस्टों पर प्रमोशन देते हैं जो कि खिलाफ कानून है। हम अर्ज़ करते हैं कि हमारे दोस्त सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की तोइन करने से बाज आ जाए। हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन बग़ैर इम्तिहान की असिस्टेंट कमिश्नर बना और कौन चोर दरवाजे से आया है। मज़ीद ये कि फील्ड अफसरान का कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है
وہ خلاف قانون پروموشن لیتے آ رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے پروموشن اور سروس کو چیلنج کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، جناب چیف سیکرٹری صاحب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آج شام تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو ہم سمجھیں گے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس بلوچستان میں دونوں کیڈر کو لڑانے کی خفیہ پالیسی پر گامزن ہے۔ فیلڈ میں سروس پاس کی پوسٹوں پر BCS کے افسران براجمان ہیں، جبکہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو والے سیکریٹریٹ میں تعینات ہیں۔ انہیں فوری طور پہ فیلڈ بھیجا جائے۔ BSS کیڈر نے وقتاً بوقتاً حکومت وقت کو ان ناانصافیوں پر اپنا موقف پیش کیا۔ ہم احتجاج کے بالکل حق میں نہیں، ہم امن کے داعی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ سیکریٹریٹ اور ضلعی دفاتر بند ہو اور عوام سڑکوں پر آئے۔ ہم موجودہ سسٹم میں بہتری، ریفارمز، نظام شفافیت، میرٹ اور گڈ گورننس چاہتے ہیں۔ ہم BSS کے ساتھ ناروا سلوک اور دوہرے معیار کو قطعاً نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کمیشنوں، عوام کے منتخب نمائندوں، سابق اسمبلی ممبران، کابینہ ممبران، پارلیمانی کمیٹیوں اور وزرائے اعلیٰ کے احکامات پر فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر اس میں مزید رکاوٹیں آتی ہیں تو ہم سخت سے سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ریفارم کی بات کر رہے ہیں، ریفارم جس طریقے سے سیکریٹریٹ قاسمی میں دیکھی جائے ریفارم نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات، جس طریقے سے 17 سے 18 سے نائٹ پروموشن کے لیے ایگزام دیا جاتا ہے، جس طریقے سے پروموشن ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کے اسٹرکچر میں اس طریقے سے سفارش پہ ہی پروموشن ہوتی ہے، جب 20 سال بعد ہوتے ہیں سفارش پر ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ کیسے ریفارم لے آئیں گے؟ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ ہمارا آج کا پریس کانفرنس جس کیس کے لیے ہم یہاں پہ آئے، یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا ریفارم کے سلسلے میں ایک ججمنٹ، ایک فیصلہ کیبنٹ نے دیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کے اندر آپ کیسے ریفارمز لائیں گے جب آپ بغیر امتحان سفارش پہ پروموشن لیتے ہیں؟ یہ ایک مسکنسپشن ہے۔ پروموشنز پیورلی خالصتاً میرٹ پہ اور سینیارٹی پہ ہوتے ہیں۔ پروموشن میں کسی قسم کا سفارش نہیں چلتا، نمبر 1۔ نمبر 2، سیکریٹریٹ آفیسرز 15 سال 20 سال جب ایک گریڈ میں سروسز دیتا ہے تو وہ ورائٹی آف ایکسپیرینس گین کرتا ہے۔ ایگزام تو ایک چھوٹا سا ایک پیپر ہوتا ہے، اس کے پاس وسیع تجربہ ہوتا ہے، اور اس وسیع تجربے کی بنیاد پہ آج آپ دیکھیں کہ کیبنٹ کو جو بھی پالیسی جاتی ہے یا جو بھی اسمبلی میں جو بھی ایکٹ بن کے جاتا ہے وہ سیکریٹریٹ کے آفیسرز بناتے ہیں، وہی آفیسرز بناتے ہیں جو 30 20 سال ایک گریڈ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ریفارمز جو آپ نے سوال کی، ریفارمز پالیسی سیکریٹریٹ میں بنتی ہے، قوانین سیکریٹریٹ میں، بجٹ سیکریٹریٹ میں، PhD سیکریٹریٹ میں، لیکن اس کا عمل درآمد، اس کی امپلیمنٹیشن فیلڈ میں ہوتی ہے۔ جبکہ فیلڈ میں اتنے زیادہ مسائل ہے، وہاں ریفارمز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے یہ ریفارمز کی طرف، پروونشل اٹانومی کی طرف، صوبائی خود مختاری کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ اور یہ ہم آپ صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسلسل کئی عرصوں سے جب ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے آواز اٹھائے، تو اس کی مبارکبادی آپ کو بھی دیتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ یہ نوٹیفیکیشن ہم ہر صورت ان سے لیں گے۔ اور ایک بات میں بھول گیا، آج نیشنل پارٹی کا ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے۔ میں نے ڈاکٹر مالک صاحب کا نمبر بند تھا، 3 دفعہ کال کیا۔ اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں نیشنل پارٹی کا جو آج کا پریس ریلیز جاری ہوا ہے۔ نیشنل پارٹی بلوچستان کی وہ واحد پارٹی ہے جس میں انٹلیکچوئلز ہیں، جس میں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جس میں جو ہے وہ جو طبقاتی اور نیشنل کویشچن پہ پولیٹکس کرتے ہیں۔ انتہائی دکھ ہوا کہ بغیر BSS کے موقف لیے نیشنل پارٹی نے ایک بہت بڑا 2 کیڈر کو لڑانے کے لیے جو انہوں نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا۔ رحمت صالح بلوچ صاحب سے میرے بات ہوئی، انہوں نے اپنا موقف مجھے فون پہ دیا، لیکن میں نے گلہ کیا اور آج یہ ریکارڈ بھی احتجاج کروانا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل پارٹی کی پریس ریلیز کا شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پریس ریلیز جو ہے وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے، اور ہمارے موقف لیے بغیر ایک سیاسی پارٹی نے، ایک کیڈر کا، اسی سیاسی پارٹی نے جس نے 1 ہفتہ پہلے تک یہ کہا آپ کے سامنے میڈیا میں ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ریاست کے ملازم کم
اور ایم پی ایز اور منسٹرز کے ملازم زیادہ ہے. آج ایک ہفتے کے اندر کیا چینج آیا کہ آپ انہی ڈپٹی کمشنرز کے جن کے خلاف آپ روتے رہے آج ان کی آپ حمایت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی, یہ میں نے ایڈ کی. باقی آپ جو سوال کریں گے. ریفارمز, یہ جو رپورٹ بنی ہے وہ 35 صفحوں کا رپورٹ ہے. اس میں یہ تمام چیزیں انکارپوریٹڈ ہے. کوئی ایسا آؤٹ آف سڈن ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نیا چیز ادھر متعارف کروا رہے ہیں جو کبھی کسی جگہ نہیں ہوا ہے یا کسی صوبے میں نہیں ہوا ہے. ایک ایک چیز پنجاب, کے پی کے, سندھ, ایون کچھ ماڈلز جو لیٹسٹ یورپین ماڈلز ہے وہ بھی اسٹڈی کیے گئے. اور یہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی, یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سیکرٹریز, بی سی ایس کے سیکرٹریز, بی ایس ایس کے سیکرٹریز اور 5 منسٹر سب مل بیٹھ کے انہوں نے یہ رپورٹ بنائی. اور دستخط وہ جو کل انہوں نے کہا کہ صرف 4 بندوں کے دستخط ہے, تو اس میں پارلیمانی کمیٹی جو منسٹرز تھے دونوں گروپ نے اختیار دیا ہے کہ 2 فریق کے درمیان فیصلہ جب کسی نے کرنا ہے تو منسٹرز بیٹھے تھے, منسٹرز کو سب سے پہلے انہوں نے اختیار دیا, پھر ہم نے اختیار دیا. تو 4 منسٹرز تھے, 4 ہی دستخط کرنی تھی, باقی ممبرز نے تو دستخط نہیں کر رہی تھی. یہاں پریس کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے تو ایک ہی بات کریں گے, سب بات نہیں کریں گے. تو کل کے جو انہوں نے بات کی تھی اس کا بھی میں نے وضاحت کر دی. کیا قانونی طور پر اور سرکاری ملازمت کی حیثیت سے آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ آپ دفتر چھوڑ کر اپنا احتجاج کریں؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں کل انہوں نے آپ لوگوں کو عناصر کا لقب دے دیا, آج آپ لوگوں کو مفاد کا لقب دیا, تو کیا وجوہات؟ ایک تو یہ ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہے, ریکارڈ پہ یہ موجود ہے کہ ہم نے اپنے جو سرکاری امور ہے اس کو سفر نہیں کیا. ہم نے پرامن احتجاج کیا ہے اور پرامن احتجاج ہمارا کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ ہم کریں گے. ہم نے وہ جو کل لوگ پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے اس میں ہمارے پٹواری صاحبان تھے, نائب تحصیلدار تھے, تحصیلدار تھے اور ایک شاید ڈپٹی کمشنر تھا. باقی سارے ڈپٹی کمشنرز اس وقت فیلڈ میں موجود ہے, اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کا جو کیبنٹ ہے, ان کا جو ایسوسیشن ہے وہ تو کل نہیں تھا, کچھ اور لوگ تھے. اس لیے ہم ان کو مفاد پرست ٹولہ کہتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ فیلڈ میں اگر کوئی اچھا, قابل, محنتی اور ہانسٹ آفیسر آئے گا تو ان کی پوسٹنگ چلے جائے گی, اور کچھ نہیں. اچھا مالک صاحب, یہاں پر آپ نے کہا حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں, ترامیم کرتے ہیں, ان کے ساتھ جانا چاہیے. لیکن جب حکومتیں یہی فیصلہ کرتے ہیں آپ لوگوں کی سیلیوں میں کمی کا, آپ لوگ جب مطالبہ کرتے ہیں ان کو فیصلہ نہیں مانتے, احتجاج کرتے ہیں, دوسرے آپ لوگوں کو اپنے دائرے میں جو کسی کو چھوڑنا گوارا نہیں سمجھتے, جب اٹیچمنٹ کرا وقت ملازمین آتے ہیں آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں, پھر الزامات لگاتے ہیں کہ یہ پیسے بھی دیتے ہیں, بتا بھی دیتے ہیں, ہمیں جو ہے بدنام کرتے ہیں. جب آپ لوگ اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ بہتری آپ لوگ دکھائی دے رہے ہیں, آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں. جب آپ لوگ طرف کوئی اٹیچمنٹ میں آتا ہے یا آپ لوگ مفادات کے کوئی بھی خلاف کوئی حکومتی پالیسی ہوتی ہے آپ لوگ ان کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں, تب آپ لوگ کوئی ترامیم وغیرہ. 2 حصے آپ کے سوال کے. پہلا یہ کہ گورنمنٹ اگر آپ کی تنخواہیں کم کرتی ہے تو آپ احتجاج کرتے ہیں اور حکومت کے فیصلے نہیں مانتے پالیسی کے مطابق. جی بالکل اس طرح. دیکھیں میرا جو ایسوسیشن ہے یہ آفیسرز ایسوسیشن ہے. ہم نے اپنا ایک روڈ میپ پہلے سے طے کیا ہے کہ ہم اپنے تنخواہوں میں اس حد تک اضافہ کریں گے کہ ہمارے جو ملازمین طبقہ ہے وہ شدید جو یہ مہنگائی ہے اس سے متاثر بھی نہ ہو, اور دوسری طرف جو ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو اسکوپ آف بجٹ ہے وہ بھی زیادہ متاثر نہ ہو. تو ان بٹوین ہم چلتے ہیں, نہ زیادہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کو متاثر کرنا چاہتے اور نہ ہی اتنے جو مہنگائی ہے مہنگائی کے حساب سے تنخواہ جو ہے, ظاہر ملازم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے, 24 گھنٹے وہ ریاست کا ملازم ہے. اٹیچمنٹ میں جو آپ نے بات کی, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مکمل بین لگایا اٹیچمنٹ پہ, لیکن سیکریٹریٹ میں پچھلے 10-12 سالوں سے بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے جس کی وجہ سے کسی ڈائریکٹریٹ سے اٹیچمنٹ پہ ملازم آتا ہے. ہم مخالفت اس لیے نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ وہ فرض کرے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے, وہاں پہ جو بندہ جس کام کے لیے تعینات ہوا ہے وہ سیکریٹریٹ آئے گا تو وہاں کام سفر ہوگا. تو ہم اس بنیاد پہ اٹیچمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایک تو کورٹ میں پابندی لگائیے, دوسرا جس آفس سے وہ آئے گا سیکریٹریٹ اس آفس کا کام سفر کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی مفادات کی جنگ میں
फील्ड किया किस तरह, सेक्रेट किया किस तरह, अपनी वो नजर के लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, हड़ताल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि 11 बजे तक आपने पब्लिक को गेट पे खड़ा किया उसे? कभी आप लोगों ने ये सोचा कि पब्लिक की फाइल इधर पड़ा हुआ है, इधर से ले जाने के लिए, ऊपर सेक्रेटरी तक पहुँचाने के लिए उस आदमी को कितना मुश्किल में आप लोग डाल देते हो? यहाँ तक कि फाइल भी गायब कर देते हो कि फाइल नहीं हमारे पास, डॉक्यूमेंट भी दे देते हो। और जब आदमी की बात करते हैं तो आप लोग उधर सेक्रेट में निकल करके दूसरे से टेलीफोन पे बात करके उधर हड़ताल कर देते हो। तो क्या आप लोगों ने कभी पब्लिक के लिए सोचा है कि आवाम के लिए आप लोग तो मुलाजिम आवाम के उससे आवाम की तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन बदमाशी भी आवाम पे कर रहे हो, बस उन्हें गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करो, लेकिन वो इसलिए कि दर्दनाक आपसे इसलिए कि सेक्रेट में 11 बजे तक लोग आपके गेट पे खड़े होते हो। आगा साहब, ये मफाद का जंग नहीं है, ये सूबे में रिफॉर्म्स की जंग है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल इसका मैं भी, ये शिकायत मुझे भी है। ये चूँकि अंग्रेज़, हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि इस निज़ाम को बदलना चाहिए। जो मैनुअल, जो सेक्रेटरीट मैनुअल बना है, उस मैनुअल के तहत ये कि जो ऑफिस फाइल वर्क है वो आपने किस हिसाब से करना है। फाइल एक लेटर पहले सेक्रेटरी के पास जाएगा, वो इनिशियल करेगा, देखेगा, फिर एडिशनल, फिर डिप्टी, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर सुपरडेंट। अच्छा, फिर दोबारा जब एक फ़ाइल बनेगा वो इसी हिसाब से सुपरडेंट से एसओ, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी तक जाएगा। तो ये एक जो रेड टेपिज़म हम हमेशा कहते हैं, जो हम जिस पे तनकीद भी हम करते हैं कि ये जो पुराना निज़ाम है इसमें तब्दीली आना चाहिए। हम खुद इस चीज़ के यानी करने वाले हम हैं, लेकिन हम भी इसकी हिमायती है कि इसमें अब तब्दीली आना चाहिए। सुबह 8 से लेके रात तक जो है पब्लिक ऑफिसेज आवाम के लिए खुला रहना चाहिए। मैं इस चीज़ का, और हमारे एसोसिएशन इसकी हिमायती है। और जिन रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं, ये आपके साथ हम वादा करते हैं मुस्तकबिल में भी कि ये सारी चीज़ें, ये सारा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह चेंज होगा। तहसीलदार से लेकर सेक्रेटरी लेवल तक आजकल तमाम तक जो तैनातियां वो सियासी बुनियादों पर हो रही, उस पर तो आज तक किसी ने बात नहीं की। जो भी असिस्टेंट कमिश्नर किसी फील्ड में जाता है तो कोई आईटी के जरिए जाता है, कोई डिप्टी कमिश्नर जाता है। अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी का, तो दूसरा कमिश्नर के जरिए सेक्रेटरी जाता है, उस पर क्यों आवाज़ नहीं होती? देखिए, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजिम हैं, लेकिन जैसे वो 17 में प्रमोट होते वो SNJD की मुलाजिम बन जाते। कल जो दोस्त यहाँ बैठे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसलों की खिलाफ वर्जी है और ये मर्जर है, असल मर्जर तो ये है कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुलाजिम प्रमोट हो के SNJD के मुलाजिम कैसे बन जाता है? क्या कोई एग्रीकल्चर का मुलाजिम प्रमोशन के बाद SNJD का मुलाजिम बन सकता है? और BCS के ये मैंने आपको दिखाया, इनके सर्विस रूल्स ही नहीं है। जो सियासी बुनियादों पे तैनातियाँ होती हैं, सेक्रेटेरिएट में एक भी बंदा सियासी बुनियादों पे पोस्ट नहीं होता है। इवन जो सेक्रेटरी फाइनेंस पोस्ट होता है वो भी मेरिट और सलाहियत की बुनियाद पे होता है। और इस चीज़ के हम ज़रूर मुखालिफ है कि कम अज़ कम उनको टेन्योर पूरा करनी चाहिए। लेकिन जब एक सेक्रेटरी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, उसूलों पे काम करता है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं फील्ड में। जी सर, दूसरे उसका मौके पे क्या आपके उनका मौके पे कि अक्सर आपके लोग जो है वो कहते हैं ये रक्षा यूनियन है, अक्सर स्टेशन नहीं है, इसमें अक्सर जो है पानी की टंकियाँ और रक्षे वगैरह जो चलाते हैं, ये इस पे आपका क्या स्टांस है? दूसरा ये आप कह रहे कि हम एहतजाज करेंगे या वो करेंगे, इससे आप आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? सेक्रेटरीट बंद होगा, ये साइडिंग जो है दूर वो मुश्किल होगी, इसमें अवाम से आम शहरी के लिए जो गवादर शहरी से आए अपने काम के लिए, उसको क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए या सेक्रेटेरिएट के अफसरान के लिए उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो उनकी तरबियत है। मैं गलत अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ये मुझे ये तरबियत मिली। उन्होंने कहा ये टैंकी चलाते, ये रक्शे चलाते। अगर कोई मजबूरी से, कोई गुर्बत से, मैं आपको इंतहाई काबिल ऑफिसर्स आपको दिखाऊंगा, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स है, लेकिन आम एक पगड़ी पहन के जो है पूरे पाकिस्तान के फाइनेंशियल एडवाइसेस यहाँ सेक्रेटेरिएट के बंदे से लिए जाते हैं। वो पगड़ी में आता है, वो दाढ़ी, ये उसके पर्सनल गेटअप है। उस पर अगर वो दोस्त जो है, ये हमारे साथ सारे कमीशन ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन से एक जैसे इम्तिहान पास करके आए। हमारे ज़िया साहब बेटे, ये 7वें नंबर पे इनका नाम है, इनके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये सेक्शन ऑफिसर भर्ती हो गया क्योंकि इनके ताल्लुक एक टफ डिवीज़न से था
اور جو کل پریس کانفرنس کر رہا تھا اس کے صرف پاسنگ مارکس ہے اور وہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہو گیا. یہ میرٹ نہیں ہے, یہ ڈویژنل کوٹا ہے. بلوچستان میں ڈویژنل کوٹا چلتا ہے, بلوچستان میں میرٹ کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے. سر مگر اس کو 20 سال بعد یہ ہوئی کہ رہتی کہ آپ چاہتے ہیں اس کو پروموشن دی جائے. سوری سر, لوگ آئے 16 سال ہے, یعنی کہ 16 گریڈ کے افسر ہے, اس کی کیپیسٹی 16 گریڈ کی ہے جس کو پروموشن ملی ہے, مگر وہ 20 سال تک اسی کے بستی میں رہتے ہیں. مگر آپ چاہتے ہیں 20 سال بعد بھی اس کو 17 گریڈ کی پروموشن مل جائے. دیکھیے, جو 16 گریڈ میں لینتھ آف سروس پورا کرتا ہے, لینتھ آف سروس رولز کے حساب سے ہم چلتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ نے لینتھ آف سروس پورا کرنا ہے اور آپ جو ہے فٹ ہو, فٹنس آپ کے برابر ہو. یہ دو چیزیں, ان دو چیزوں کے بعد ان کو پروموشن ملتا ہے. لیکن اب ہم نے ریفارمز کے تحت, سر کھڑے ہو گئے, میں مختصر کرتا ہوں, ابھی ہم نے اکیڈمی بنائی ہے اور ٹریننگ ہم نے اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہر گریڈ میں ان کو ٹریننگ بھی ملے. میں جانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں, میں کوشچن کر رہا ہوں. سر آئی ایم دی سینئر موسٹ امنگ مائی کولیگز. دیکھیے جی, یہ سوال آپ سے یہ ہے, جیسے میرے ایک کولیگ نے کہا کہ 11 بجے تک گیٹ بند ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میر نصرت حسین ننکا میرا نام ہے. جانتا ہوں میر صاحب, جانتا ہوں. لاتے ہیں اور 11 بجے آپ گیٹ کھول دیتے. یہی حال فیلڈ آفیسروں کا. ڈپٹی کمشنر صاحب 12 بجے گھروں سے نکلتے. تو آپ مل کر اس کو ختم کریں نا, عوام کی بہبود کے لیے. یو آر پبلک سرونٹ, پبلک سرونٹ ہیں آپ, اور پبلک کے ٹیکسوں سے آپ کو کمپائن ملتی ہے. حاکمیت بھی آپ اپنے پبلک سے کرنا, یہ پلیز. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں میر صاحب. میں یہی, آپ جو آغا صاحب نے بات کی اس کو اب ریپیٹ نہیں کرتے. آپ کی یہ جو آبزرویشن ہے یا جو یہ بالکل درست ہے. ہم سارے یہ سیکریٹریٹ کے دوست یہ مانتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ہم جو آپس کی لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ جو فیصلہ ابھی آیا ہے, یہ جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا, آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگا کہ یہ سیکریٹریٹ کا ہے, یہ فیلڈ کا ہے, یہ اے سی لگ سکتا ہے, یہ ایس او لگ سکتا ہے. آپس کی جنگیں ختم ہو جائیں گی. وہ پبلک سرونٹ ہے, پبلک کے لیے کام شروع کریں گے. ابھی تو ہر بندہ جو ہے اپنے پوسٹنگ کے لیے, اپنے ذات کے لیے کام کر رہا ہے. ایک ڈپٹی کمشنر, ایک اسسٹنٹ کمشنر کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پوسٹنگ اس کے ہاتھ سے جائے, چاہے اس کو کس حد تک بھی کمپرومائز کرنا پڑے. تو ہماری آپس کی یہ لڑائی ختم ہوگی. ہم پبلک سرونٹ ہیں, پبلک کے ہم خادم ہیں, نوکر ہیں, ہم ان کے جواب دہ ہیں, ان کے لیے ہم کام کریں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں سیکریٹریٹ. میر صاحب آپ جاتے ہیں سیکریٹریٹ, شام تک آپ سب صافی جاتے ہیں, رات تک جو ہے ہمارے آفیسرز کام کرتے ہیں. یہ یہاں سارے پیچھے بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھ لیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, ہمارے بسز 1 گریڈ سے 15 گریڈ والے, وہ چلے جاتے ہیں. لیکن افسران رات تک, مغرب تک اپنے آفیشیل کام ڈسپوز آف کر کے نکلتے ہیں.